پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ محسن نقوی صاحب کی یہ بھی ایک تجویز تھی کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو اب مل بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اتنی مزے کی نہیں ہے، گویا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ شاید اس کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، بٹ یہ جو ان کا پیس آف ایڈوائس اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ورکیبل ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو بڑی سیریس انگیجمنٹ کرنی چاہیے تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ بقول وزیر داخلہ کے حالات تقاضے اسی بات کا کرتے ہیں کہ سب مل کے بیٹھیں؟ جی دیکھیے، یہ بھی جو ہے نا اب ایک سب کو مل کر بیٹھنا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اگین یہ ایک آبزرویشن ہے کہ یہ ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کو ہم گڈ گورننس کہتے ہیں، وہ اس کے لیے کنسنسس نہیں چاہیے، اس کے لیے ولولہ اور ڈٹرمنیشن چاہیے۔ اور یہ جو ہم مل کر بیٹھنے کی بات ہے، پارلیمان کا ہر اجلاس وہ ہے جس کے اندر سب جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں۔ تو اگر سنجیدہ ہے، اور یہ بھی میری توقع ہے کہ اب جب نیکسٹ پارلیمان کا اجلاس ہوگا، اگست شروع ہو گیا ہے، کہ یہ جو دو ایشوز ہیں، دہشت گردی اور اکنامک گروتھ، اس کے اوپر کھل کر بحث کروائیں اور مل کر بیٹھیں اور اس پہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا صرف قومی اسمبلی میں نہیں، صوبائی اسمبلیوں میں اس پر بحث کروائیں اور آگے بڑھیں، تاکہ کم از کم ہم ان چیزوں کو سیٹل کر کے جو دوسرے ایشوز بہت بڑے بڑے پاکستان کے، انوائرمنٹ کا ایشو ہے، کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، ہمیں جو ہے فیڈریشن کے تعلقات کا صوبوں سے ایشو ہے، وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن پہلے دہشت گردی اور اکنامک گروتھ کے اوپر جو ہے وہ بات شروع کریں، اور اس کی جگہ پارلیمان ہی ہے، ہمیں کوئی اسپیشل اس کے لیے پینل نہیں بنانا۔ اور کچھ سر دانشوروں کا خیال یہ بھی ہے کہ موجودہ سسٹم تو ناکام ہو گیا ہے، اگین بات ہو رہی ہے قومی حکومت کی، ٹیکنوکریٹس کو لانے کی، اگرچہ ماضی میں یہ تجربات بھی ہوئے ہیں۔ کیا لگتا ہے سر، اس حوالے سے بھی ایک سوچ کہیں پائی جاتی ہے، اور وہ اگر ہے بھی صحیح تو آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں وہ کتنی موافق یا مخالف ہو سکتی ہے حالات کو ٹھیک یا خراب کرنے کے حوالے سے؟ ہمارے اگرچہ کچھ لوگ ضرور اختلاف کریں گے، لیکن اگر 2013 سے 17 کے دوران محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان کے جو سب سے سلگتے مسئلے تھے، دہشت گردی، کراچی کا امن و امان، سی پیک، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، اگر ایک منتخب سیاسی جمہوری حکومت 4 سالوں میں پاکستان کے 5 بڑے مسئلے حل کر سکتی ہے، تو نظام کے اندر وہ ایبلٹی تو ہے نا جی، کہ اگر کوئی اس کو پش کرے گا تو نظام ڈیلیور کرے گا۔ تو ہمیں اس طرح کی ڈٹرمنیشن چاہیے، فوکس چاہیے، اور ترجیحات کا تعین چاہیے۔ اس لیے میں بار بار دہشت گردی اور اکنامک گروتھ کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس پر فوکس کریں اور ان کو اس پہ 1 سال میں ڈیلیور کریں، تو انشاءاللہ پاکستان اور آگے بڑھے گا۔ اور سر انفیکٹ لاسٹ یہ بھی کہ کال ڈی جی ایس پی آر نے کشمیر سے متعلق بھی جن سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کشمیر تو پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے، بٹ سر وہاں پہ جو ڈسٹربڈ سچویشن ہے، اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کیا رائے رکھتی ہے؟ ہم نے پیپلز پارٹی کو تو سن لیا، ان کے چیئرمین تو بار بار گویا کہ کمیشن کی بات کرتے ہیں، گفتگو کرنے کی بات کرتے ہیں، انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ آپ پہلے مرحلے میں تو سر 13 میں سے 9 نشستیں بھی آپ جیت چکے ہیں، گویا کہ وہاں کا مینڈیٹ اب آپ کے پاس ہے، تو دیکھا جائے تو زیادہ اونرشپ تو آپ کے پاس ہے، تو حال بھی لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بتائے کہ اس کرائسس کو کیسے اوور کم کیا جائے۔ جی حل جو ہے وہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، یہ از خود حل ہے۔ اگر وہ جتھا جو ہے جو یہ مطالبات کر رہا ہے وہ سیاسی جماعت بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک متشدد پریشر گروپ ہے جو کوئی بھی ایک پالیسی اس کو ایڈوکیٹ کرے۔ تو مسلم لیگ نون تو واضح اس پہ اپنا سٹینڈ لے چکی ہے کہ یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، یہ پاکستان کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر سے، اور ہم اس کو ختم نہیں کریں گے۔ ہم جو یہ لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور کشمیر کے ووٹروں نے ہمیں منتخب کیا، جو حکومت بنے گی وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دیکھیے، جو سڑک کی سیاست ہے وہ آئین تبدیل نہیں کرتی، آئین تو جو منتخب ایوان ہے وہی تبدیل کرتا ہے۔ اور پاکستان کی جو 21ویں صدی کی جو اس وقت جمہوری سیاست ہے،
یعنی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی احتجاجی سیاست ہے، اس میں شرائط صاحب اتنے ہم نے اب زخم اٹھائے ہیں، اب سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں رہی. یہ بات سب کو واضح کرنی ہے کہ آپ اپنی بات کرنی ہے تو آپ پھر شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر کے یا پولیس پر اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کر کے اپنی سیاست نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ جب ان کے جو مطالبات تھے، جب ہم ابھی گورننس کی بات کی ہے کہ جب آج سے 27 مہینے پہلے ان کو آٹے کی اور بجلی کی سبسڈی دے دی گئی تھی، تو یہ کون سا ایسا مطالبہ ہے آئین کو تبدیل کرنے کا جس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جانے دیں گے. صحیح، یقینی طور پہ یہی سوال ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، مسلم کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پہ پیپلز پارٹی کا موقف لینے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد.